کیونکہ دجال جو بھی کرے گا وہ بعد میں کرے گا. سب سے پہلے تو عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کرے گا، تاکہ عیسائی جو 3-4 ارب عیسائی ہیں وہ تو ذرا اس کے پاس آئیں. لوگ اسے ایسے اتباع کریں گے جیسے کہ ریلیجس حق ہے ان کا. مسلمانوں کے بارے میں تو ایسی حدیثیں ہیں کہ کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں سے لوگ دجال کی بیعت نہ کر رہے ہوں. امام نووی نے کہا کہ جو غور سے سورہ کہف کو پڑھ لے گا تو اس کے اندر سے اس کو نشانیاں مل جائیں گی کہ دجال کو ڈیل کیسے کرنا ہے. سورہ کہف کی تک یہ بات ضروری ہے کہ سورہ کہف کو پہلی 10 آیتوں کے اندر جو 6-7 پہلی آیتیں ہیں وہ تو نصرانی عقیدے کے خلاف ہیں، کیونکہ دجال جو بھی کرے گا وہ بعد میں کرے گا. سب سے پہلے تو عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کرے گا، ورنہ نصرانی اس کے پیچھے نہیں آئیں گے. تو عیسیٰ ابن مریم کا دعویٰ کیوں کرے گا وہ بھی میں بتاؤں گا بعد میں، مگر وہ کرے گا ایسے ہی، یہ ثبوت ہے ہمارے پاس. تاکہ عیسائی جو 3-4 ارب عیسائی ہیں وہ تو ذرا اس کے پاس آئیں. جب پوری دنیا کے 4 ارب بندے اس کو پہلے سے عیسیٰ ابن مریم مان رہے ہوں گے تو آدھی گیم تو یہ جیت چکا ہے نا. 7 کے اوپر 4 ارب کی فوج تو اس کے پاس آ چکی ہے. اس کے بعد کہیں جا کے اس نے انجیل سے توریات کا سفر کرنا ہے، اور پھر یہاں تک کہ کیا پتہ قرآن کا بھی سفر کرے، کیونکہ ہے تو یہ ریلیجس فگر ہی. کیونکہ ایسے باتیں اس کی ساری نبوت اور خدائی کی ہیں. یہ کوئی لبرل لیفٹ فلینک کا بندہ نہیں ہے، یہ رائٹ فلینک کا کوئی ریلیجس فگر ہی ہے. دوسرا لوگ اسے ایسے اتباع کریں گے جیسے کہ ریلیجس حق ہے ان کا. تو اس کو چرچ میں بھی جگہ مل رہی ہے، اس کو سینیگاگ میں بھی جگہ مل رہی ہے، مسلمانوں کی مسجدوں میں بھی جگہ مل رہی ہے. مسلمانوں کے بارے میں تو ایسی حدیثیں ہیں کہ کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں سے لوگ دجال کی بیعت نہ کر رہے ہوں. تو مسلمان ایسے تو نہیں دجال کی بیعت کریں گے نا. صرف مومنین ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کہ واللہ العالم کیسے، وہ بھی ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے جب اس کو دیکھنا ہے تو اس کے ماتھے پہ کافرہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، اور مومنین پھر آپس میں کنسلٹ کریں گے کہ تمہیں بھی نظر آ رہا ہے، مجھے بھی نظر آ رہا ہے. تو یہ کوئی الوژن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معاملہ ہے. اور پھر اس دور میں مومنین کو خوابوں کے تھرو گائیڈنس ملنا شروع ہو جائے گی. سو وہ بھی ایک جماعت کے مشورے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ مجھے بھی وہی خواب آیا جو آپ کو آیا ہے. یہ فرد کے طور پہ گائیڈنس سسٹم نہیں ہے، یہ جماعت کے طور پہ گائیڈنس سسٹم ہے. سو زیادہ تر لوگ تو اس پہ ریلیجس بیعت ہی کر رہے ہیں، یہودی بھی، مسلمان بھی، عیسائی بھی. تو اس مور آف اے ریلیجس موومنٹ دین اینی تھنگ ایلس. سو سورہ کہف نے ان دا بک آف ریلیجن، قرآن کے اندر اس کے اوپر پوری طریقے سے ضرب لگائی ہے کہ یہ والی بات اگر کوئی کرے، کوئی بھی کرے آ کے، تو وہیں پہ اس کو کا توڑ تمہارے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ بچے پیدا نہیں کرتا. اور یہ جو الزام لگا رہے ہیں، اللہ اس الزام سے پاک ہے، اس تہمت سے پاک ہے کہ اللہ کے یہاں کوئی بیٹا ہے، اور اسی کو انہوں نے بنا لیا ہوا ہے. اب 9ویں 10ویں 11ویں آیت کے اندر ہی اب اصحاب کہف شروع ہو رہا ہے. تو نبی اسلام نے بھی پہلی 10 آیتوں کا ہے تو اصحاب کہف بیچ میں شامل ہوتے ہیں. تو اس دوران اصحاب کہف کا یہ واقعہ جو ہے نا بہت ریلیونٹ بن جاتا ہے. ایون دو اور بھی حدیث ہیں، میں آپ کو سورہ کہف کی ایک حدیث سنا کے یہ بات ذرا اور ڈیپتھ میں لے جاؤں کہ ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک گھر کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا آ کے رک گیا ہے. یہاں تک کہ باقی کے لوگوں نے بھی دیکھا، اور اس گھر کے باہر جو گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ بھی فیل کر گیا، اس نے ہنہنانا شروع کر دیا اور بہت عجیب واقعہ ہونا شروع ہو گیا. تو انہوں نے پوچھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو اندر اس بندے نے کہا میں تو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. تو سورہ کہف کی تلاوت سے آپ یاد رکھیے گا ذوالقرنین کو بھی بادلوں پہ چلنے کی طاقت تھی. ٹھیک ہے، یہ سمجھنے کے یہاں پہ ایک نقطہ یہ ہے. تو سورہ کہف کے پاس کے اندر ہے تو صحیح یہ معاملہ. اور حدیث یہ ہے کہ جس طریقے سے میں نے سنائی ہے تمہیں، جیسے نازل ہوئی ہے ویسے ہی اگر تم نے قرات کی سورہ کہف کی تو پھر تمہارے پاس دجال سے، یہ تمہیں دجال سے بچانے کے لیے ہتھیار کافی ہے. امام نووی نے کہا کہ جو غور سے سورہ کہف کو پڑھ لے گا تو اس کے اندر سے اس کو نشانیاں مل جائیں گی کہ دجال کو ڈیل کیسے کرنا ہے. اب غور سے سمجھنے والی بات ہے کہ اگر یہ لینس آپ نے پہن کے رکھی ہے کہ میں نے ڈھونڈنا ہے، اور اس میں وہ تمام احادیث کو اکٹھا کریں کہ جو دجال کے بارے میں، اور پھر سورہ کہف کو اس اینگل سے دیکھیں، تو پھر کہیں جا کے ملتا ہے سراغ کہ سورہ کہف کا دجال کے ساتھ کس طریقے سے تعلق بنتا ہے. سو یہ سوال آپ کا بالکل ٹھیک ہے کہ کیا ذوالقرنین کے پاس بھی تو ایک نارمل طاقت ہی تھی نا، اللہ نے دی ہوئی تھی. تو کیا یہ ثبوت نہیں ہے کہ دجال کے پاس بھی ایسی کوئی طاقت ہے؟ جی ہاں بالکل ہیں، ثبوت تو بالکل ایسے ہی ہیں. دجال کے ٹاپک کے اوپر میں بڑی تفصیل سے یہ ساری کی ساری طاقتیں اس کی بتا دوں گا، مگر سورہ کہف کے اندر ذوالقرنین نے جو راستے کھولے ہیں، جن راستوں پہ ٹریول کیا، اور راستے جو بند کیے ہیں وہ راستے ہی ہیں، ان راستوں کے تھرو ہی انٹری اینڈ ایگزٹ ہے. کیا پتہ واللہ العالم ساری کہانی الگ الگ ڈائمنشنز کی ہو،
اور جو بھی یہ کام کرتا ہو کسی اور ڈیمنشن سے لا کے دیتا ہو, کسی کے مرے ہوئے باپ کو بھی کسی اور جہان سے لے کے آتا ہو. کیا پتہ کسی اور جہان کی کوئی اور مخلوق ہے جو کہ کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے, تو وہ باپ کی شکل میں لے آتا ہو کسی کے مرے ہوئے باپ کی شکل میں. وی ڈو ناٹ نو دیٹ. مگر ایک بات تو پکی ہے کہ جو باقی کے اس کے کرتب ہیں نا, وہ سارے کے سارے اس دنیا کے نہیں ہیں. تو وہ باقی کی طاقتیں تو یہ کر رہا ہے. یہ 2.5 سال بیٹھے گا دنیا میں, تو 2.5 سال کے اندر پوری دنیا تابع کر لے گا. ایسا کون سا مطلب اس کے پاس کتنی طاقت ہے کہ 2.5 سال میں آپ نے پورے کرۂ ارض کے تمام گھروں کے اندر اپنا پیغام پہنچا کے لوگوں کو اپنے تابع بھی کر لینا. یہ کچھ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. سو یہ میں دجال کیس کے اندر مسلمانوں کے لیے کیا احکامات ہیں وہ اس سے سمجھ آتی ہے کہ دجال کے ساتھ ڈیل کیسے, کس ٹیکنالوجی کے تھرو دیکھنا ہے اس کو. اور یہ مثلا آپ کی بات سے یوں لگ رہا ہے کہ شاید یہ بنی اسرائیل میں سے ہے, اور دوسرا یہ کہ مثلا یہ پیدا ہو چکا ہے, یہ والا فگر یعنی موجود ہے. جی ہاں, میں دجال کے ٹاپک پہ تفصیل سے بتاؤں گا. جی بالکل پیدا ہو چکا ہے. صحابی مل چکے ہیں اس سے, صحابہ کرام نے اس سے ملاقات کی ہوئی ہے. دجال ملا ہے ان سے, اس نے بتایا کہ کب آنا ہے, میں نے کیسے آنا ہے, راستے کون سے ہیں, وہ میں بتاؤں گا تفصیل سے. پیدا تو ہو چکا ہے. اب وہ ہمارے ٹائم کے اندر دوبارہ پیدا اس نے ہونا ہے, مگر یہ ہونے کے بعد کس طریقے سے ان راستوں میں ٹریول کرتا ہوا آگے پیچھے ہوتا رہا ہے, یہ تو صاف ظاہر ہے. ہر نوح علیہ السلام سے اگر اس کی وارننگ چلی آ رہی ہے اور صحابی اسے مل چکے ہیں اور آنا اس نے آخری دور میں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی پریزنس کہیں فیل کروائی ہوئی ہے ہر جگہ کے اوپر. یہ مثلا اس کے علاوہ حضرت خضر علیہ السلام والا واقعہ ہے, جہاں وہ بھی دیکھیں آپ. بالکل سورہ کہف میں حضرت خضر کا جو واقعہ ہے نا, اس میں کچھ ایسی نشانیاں ہیں, اور وہ بڑی نشانیاں ہیں اس لیے کہ جس میں لگتا ہے کہ کچھ ایسا واقعہ اس طریقے سے بھی یہاں سے نظر آتا ہے کہ پانی کے جو مچھلی, مری ہوئی مچھلی زندہ ہو کے پانی کے اندر چھلانگ لگاتی ہے اور وہ ایک سرنگ بناتی ہے, اور اس سرنگ سے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ بھی گزرتے ہیں. پھر وہ بھی ایک راستہ ہی کھلا ہے, اور وہ راستہ ایسے نہیں کھل گیا, وہ ایک خاص جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جہاں پہ 2 بحر مل رہے ہیں وہاں پہ تم نے جانا ہے, وہاں پہ ایک بندہ ملے گا. وہ بندہ کیسے ملے گا؟ پہلے اس سرنگ کے تھرو. وہ نشانی کیسے پتہ چلی کہ حضرت یشوع بن نون جو کہ حضرت موسیٰ کو ایسکورٹ کر رہے ہیں, ساتھ ہیں ان کے, وہ کہتے ہیں کہ میں بھول گیا کہ ہم ایک کھانا بھی ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے, تو وہ میں کہیں چھوڑ آیا. تو حضرت موسیٰ ان کو پھر ڈانٹتے ہیں کہ یہ کیا تو نے کیا. پھر وہ واپس چلتے ہیں, اور پھر حضرت موسیٰ دیکھتے ہیں کہ وہ مچھلی جو مری ہوئی مچھلی ہے, وہ جب اٹھاتے ہیں تو مری ہوئی مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چھلانگ لگا دیتی ہے. اب اس کو اتنی جلدی سکپ نہیں کر سکتے اس واقعے کو, اس کی بڑی تفصیل میں گرینیولر لیول پہ جانا پڑے گا کہ یہ واقعہ کیا ہو رہا ہے, تاکہ ہم اس کو اس طریقے سے سمجھ سکیں کہ ایک مری ہوئی چیز کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ یہ جو معاملات ہیں وہ اس طریقے سے نہیں چلیں گے جس اصولوں کے اوپر آپ لوگ دنیا میں رہتے ہیں. اور حضرت موسیٰ کے ساتھ جتنے بھی واقعات ہوئے حضرت خضر کے ہوتے ہوئے, وہ سارے کے سارے کچھ وہ والے اصولوں پہ نہیں ہوئے جو ہمارے اصول ہیں. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ نے تذبذب میں آ کے 2-3 دفعہ چیلنج کیا خضر کو کہ یہ کیوں کر رہے ہو ایسے, یہ تو اصول کے خلاف بات ہے جو آپ کام کریں. تو حضرت خضر نے کیا کہا کہ جدھر سے آپ آئے نا, میں سمجھ سکتا ہوں آپ وہ والا صبر نہیں پریکٹس کر سکیں گے جو یہاں پہ صبر چاہیے. نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ خضر کے واقعے کے اوپر کہ کاش حضرت موسیٰ تھوڑا سا اور صبر کر لیتے تو ہمیں اتنا کچھ اور ڈیٹا مل جاتا کہ یہ سارا نظام کیا ہے. مگر حضرت موسیٰ نے تیسری دفعہ پھر ٹوکا خضر کو, تو خضر نے کہا بس تیرا میرا سفر یہاں تک ہی ہے, کیونکہ آپ سے نہیں صبر ہو رہا. پہلی دفعہ ہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ تو چلیں گے, مگر آپ نے پھر چپ رہ کے خالی آبزرو کرنا ہے, جو میں کر رہا ہوں دیکھیں. مگر حضرت موسیٰ پھر نبی ہیں, اور حضرت موسیٰ کی پرسنالٹی بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنے سامنے کوئی ایسا کام کرتے دیکھیں اور نہ روکیں. تو وہ جس ریلم کے اندر, جس جہان میں وہ والے کام ہو رہے ہیں, وہ اس جہان کے اصولوں کے خلاف ہیں. تو یہ تو بات کی بات ہے. خیر, شروع کی بات یہ ہے کہ مچھلی زندہ کیسے ہوتی ہے. ابھی تو اسی جہان میں ہے نا, ابھی تو مچھلی نے سرنگ نہیں بنائی, زندہ تو یہاں پہ ہوئی ہے. مری ہوئی مچھلی زندہ ہو کے پانی کے اندر چھلانگ لگاتی ہے, اور پانی کے اندر ایک سرنگ بن جاتی ہے, اور اس سرنگ سے پھر یہ دونوں گزرتے ہیں, اور ایسی جگہ پہ چل جاتے ہیں جہاں پہ حضرت خضر سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. تو حضرت موسیٰ اسی وقت کہتے ہیں کہ وہی جگہ ہے جس کا ہمیں بتایا ہے اللہ نے, کہ جہاں پہ یہ مچھلی زندہ ہوئی ہے نا, یہ وہی جو سرنگ بن گئی ہے,
اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جگہ سے، یہ ہم پار کر گئے تھے، ہمیں دیکھا ہی نہیں اور کسی وجہ سے تم بھول گئے تھے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں. اور جب ہمیں واپس یاد آیا، ہم واپس اس جگہ پہ آئے ہیں اور وہی جگہ میں مل گئی جہاں پہ خضر سے ملنا تھا. تو وہ اس، اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کھوج لگانا شروع کر دیں کہ وہ جگہ کہاں ہے. میں خالی یہ بتا رہا ہوں کہ یہ واقعات ادھر ہی ہوئے ہیں. یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اسی جہان میں، اسی دنیا میں ہوئے ہیں. اور یہاں تک کہ عبداللہ بن عباس کے اوپر ایک صحابہ نے کچھ کوشچن کیا کہ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ نے خضر اور موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ جو ہے اس میں یہ بات کر دی تھی کہ وہ کوئی اور موسیٰ تھے، وہ یہ والے موسیٰ نہیں تھے، کسی اور جہان میں ایک موسیٰ علیہ السلام ایک اور جہان میں بھی ہیں. تو عبداللہ بن عباس نے بلا تعمل تردید کی کہ یہ میرے پہ جھوٹ باندھا جا رہا ہے، میں نے ایسے کوئی بات نہیں کی، وہ یہی موسیٰ، ایک ہی موسیٰ ہے. یہ اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں کھوج لگانے والی. بہرحال تو اس جہان میں یہ واقعہ ہو رہا ہے. ابھی سرنگ کے اس طرف جو کچھ ہونا ہے خضر نے جو کرنا ہے وہ تو ادھر کی اصول اور ادھر کے معاملات ہیں. ادھر اور ادھر کے بیچ میں جو سرنگ بنی ہے، کیوں نہیں ہمیں وہ نظر آ رہی اتنی بڑی؟ کیوں اس کو ایسی گزار دیتے ہیں؟ اتنا بڑا واقعہ، شیپ تک بتائی جا رہی ہے سرنگ کی، مگر ہم نے وہ دیکھنی نہیں ہے اور اس پہ سوچ بچار ہی نہیں کرنا. یہ ہے امام نووی جو کہہ رہے ہیں نا کہ اگر سورہ کہف کو پوری طریقے سے غور سے دیکھو گے تو تمہیں مل جائیں گی نشانیاں کہ دجال کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، تو اگلے کچھ پروگرام میں بتاؤں گا کہ یہ سرنگیں جو ہیں نا یہ پہاڑوں میں کھلتی ہیں. یہ ساری ڈائمینشنز کے دروازے پہاڑوں میں ہیں، اور نبی اسلام نے دجال کے ٹائم پہ پہاڑوں میں جانے کا ہی حکم دیا مسلمانوں کو، پہاڑوں کا رخ کرو، اس کو لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی تم کر سکتے ہو اس سے لڑائی. جب تمہیں پتہ چل جائے کہ دجال آ گیا ہے، ان 2.5 سالوں کے اندر تم بس بھاگ رہے ہوگے تم اس سے، اور پہاڑوں کی طرف بھاگو. اور ان پہاڑوں کے اندر سورہ کہف کی جو کمبینیشن کی ہے نا، وہاں سے آپ کو راستے ملیں گے جہاں سے آپ نکل سکیں گے دجال سے بچ کے، جتنا بھی بچ سکے، جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آتے نہیں ہیں اور پھر اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتے جو ہمیں پتہ ہوا ہے.